ایک اور خبر کی اور بڑھیں گے اور بات ذرا امریکہ کے وزیر دفاع کی کریں گے، کیونکہ امریکہ کے وزیر دفاع کا دورہ ہونے والا ہے اور یہ دورہ اسرائیل کا ہوگا۔ پہلی مرتبہ یہ دورہ ہو رہا ہے ان کا، اور یہ دورہ تب ہو رہا ہے جب 24 گھنٹے پہلے ہی، یعنی 12 سے 13 گھنٹے پہلے ایران پر دوبارہ سے حملے کیے گئے، اور اس بیچ امریکہ اسرائیل تعلقات کو مزید بہتر بنانے اور اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ میں مضبوطی کے لیے اس دورے کو انتہائی اہم مانا جا رہا ہے۔ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت آج اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ جب وہ اسرائیل دورے پر ہوں گے تو نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کارٹز ہے وہاں پر سیکیورٹی ملاقاتیں، الگ الگ ملاقاتیں متوقع ہے، اور امریکہ ایران کشیدگی کے درمیان علاقائی جو سلامتی ہے اس پر مشاورت کی جائے گی۔ سب سے بڑا اور اہم معاملہ جو اس دورے کا ہے وہ ہے کہ ترکی کو F-35 طیاروں کی جو ممکنہ فروخت ہے وہ اس ملاقات کا، اس دورے کا اہم ایجنڈا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اسرائیل کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کارٹز سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی کارروائی کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی انتہائی بڑھ چکی ہے اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملاقاتوں میں امریکہ اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون، خطے کی مجموعی سلامتی، ایران سے متعلق تازہ صورتحال اور مستقبل کی مشترکہ حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق مذاکرات میں ترکی کو جدید F-35 لڑاکا طیاروں کی ممکنہ فروخت کا معاملہ بھی زیر غور آ سکتا ہے، جس پر اسرائیل کو تحفظات لاحق ہے، اور یہ موضوع حال ہی میں نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران بھی زیر بحث آیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق پیٹ ہیگسیت جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ نیٹو اجلاس میں بھی شریک تھے، اسرائیل کے دورے کے لیے صدارتی وفد سے الگ ہو کر یروشلم جائیں گے اور بعد ازاں دوبارہ سرکاری مصروفیات میں شامل ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کی بھی اس تمام صورتحال پر کڑی نظر ہے اور وہ اس دورے کو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی عسکری اور سفارتی رابطوں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ اس کے نتائج پورے مشرق وسطیٰ میں آئندہ سیکیورٹی تعاون اور ایران سے متعلق جو علاقائی حکمت عملی ہے اس پر بھی اثر انداز ہوں۔